کا ہماری ایک شجرہ نسب کی کمیٹی موجود ہے، کرم پور بیلسی میں ہے پیر ممتاز صاحب، میرا نام ہے خالد عباس چشتی صاحبان سے، پیر شاہد علی چشتی صاحب ہیں، تو پاک پتن سے پیر شاہد مرتضیٰ صاحب ہیں، رفت صاحب ہیں ملتان سے، تو ایسے ہم لوگوں نے کافی سارا اس پہ کام کیا ہے۔ خصوصاً میرے پاس ایک بیسک سٹرکچر جو ہے نا اس کا ڈھانچہ کہ حضور بابا صاحب کے 5 بیٹے ہیں، آگے ان کی لڑی، آگے ان کی لڑی، کافی سارا ڈیٹا میرے پاس ہوا پڑا، جو شامل کروانا چاہے اپنا اس میں فی سبیل اللہ کرتا ہوں، کوئی کٹا بچہ نہیں دیتا۔ جو وہ پرانا ایک طریقہ کار چلا آ رہا تھا اس میں تو یہ ہوتا نا جس میں شامل ہونا تھا وہ کٹا بھی دے دیتا تھا، تو کہتا تھا جی میرا اس میں نام لکھ لے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ہمیں جیسے رفت صاحب نے کہا کہ نقلی اور اصلی کی پہچان ہو جاتی ہے، تو ہمارا مقصد کسی کو بے عزت نہیں کرنا۔ اگر کوئی مریدین میں نسبت کی وجہ سے چشتی لکھواتا ہے تو اچھی بات ہے، وہ بھی ہماری ایڈورٹیزمنٹ ہے، ہم اس کو ایک خامی نہ گنیں، لیکن اگر وہ نومینیٹ ہو جاتا ہے کہ میں خاندان میں ہوں یا رشتہ داریاں خاندان میں جوڑنے پہ تل جاتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم چشتی خاندان ہے، ہمارا ایک اسٹیٹس ہے، تو وہ تھوڑا سا ہمارے جو ہے نا وہ فیملی کے مسائل جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی بھائی نے شامل کروانا ہو تو مجھے بھیج دے، میں اس کو شامل کر دوں گا لڑی میں، لیکن ابھی ہم نے اس کو پبلک نہیں کیا کیونکہ ویب سائٹ اس کی بن چکی ہے اور اس پہ وہ اپلوڈنگ جاری ہے، لیکن کچھ رولز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو اس پہ اعتراض ہو، کسی کو کسی کی لڑی پہ اعتراض ہو، تو جب تک اس کو ہم کراس چیک نہ کر لیں، اس کو ویٹ نہ کروا لیں، اس کی تصدیق نہ کروا لیں، اور ایک جگہ سے نہیں کافی جگہ سے تصدیق نہ ہو جائے، وہ ایک مصدقہ لڑی جو ہے نا وہ کسی کو دکھانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مختلف مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کنفلکٹ آ سکتا ہے، ہمارے اوپر بھی انگلی اٹھ سکتی ہے کہ یہ تو بندہ تھا ہی نہیں، اس کو آپ نے کیوں شامل کیا۔ جیسے ہمارے مسلائی چشتی ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں جو ہے حضور بابا صاحب کے جو لے پالک ہیں، ان کے متبنہ ہیں اور سید زادے ہیں، پیر قیام اللہ کی اولاد میں سے ہیں، تو ایسے کر کے وہ بیچ میں شامل ہوں گے تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم اور زیادہ جو ہے نا وہ بٹھی میں ڈال کے بنا رہے ہیں، جب وہ مکمل ہو جائے گی تو بیسک سٹرکچر اصل میں ایسے ہے کہ اوپر والی لڑیاں بنانا تو کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ آگے فیملیز جو ہے نا مختلف جگہ پہ ڈیوائڈ ہوئی ہیں، جیسے نیلی کے اوپر جو فیملی جا رہی ہے وہ تو جا رہی ہے، جو وہاں سے ایک مائگریٹ ہو کے ہجرت کر کے لاہور چلی گئی ہے تو ایک بچہ لاہور چلا گیا ہے، اب وہ بیچ میں سے بریک ہو گیا، یا کوئی جو ہے آگے بیٹی ہے ان سے آگے لڑی چل پڑی ہے، تو ایسے کر کے وہ سارے سلسلے چل رہے ہیں۔ جو بھائی شامل کروانا چاہے مجھے واٹس ایپ کر دے اپنا شجرا، میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تب ہم ایڈورٹائز کریں گے جب باقی فیملی بھی اس کو ویٹ کرے گی۔ مثلاً عموماً آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک جنرل سی چلو یہ بات چھڑی ہے تو اس میں تھوڑی بات شامل، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ کوئی 2 بندے 4 ہاتھ اٹھا دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ بور نہیں ہو رہے، ہاں اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس میں ایسے ہے کہ جو ایوریج ہوتی ہے نا اوسط عمر شادی کی وہ ہے 25 سے 30 سال۔ اگر ہماری ایک لڑی 25 سال بعد آتی ہے، ایک بندے کی 25 سال بعد شادی ہوتی ہے، 50 سال پہ اس کی اگلی نسل آ گئی، 75 پہ اگلی آ گئی، 100 پہ اگلی آ گئی، 125 پہ اگلی آ گئی، 150، یعنی 150 پہ ہماری 6 پشتیں کمپلیٹ ہو گئی۔ ایک اوپر بیٹھی تھی ایک نیچے بیٹھی تھی، اس کو میں 8 گن لوں گا، تو 8 پشتوں کا ڈیٹا تو عموماً لوگوں کو زبانی یاد ہوتا ہے، تو اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری بابا صاحب تک تقریباً 800 سال ہو گئے، 8 کو اگر ہم 400 سے ضرب دے 4 سے ضرب دے لیتے ہیں، بلکہ 779 779واں جو ہے نا وہ عرس گزرا ہے ان کا، تو ان کو اس دنیا سے رحلت فرمائے ہوئے، تو اس کو ہم ایسے کر کے گنیں گے کہ ان کو 31 جو پشتیں ان کی بنتے ہیں، ایک ان میں سے نکال لے باقی 30 بچ گئی، ایک میں نکال لوں باقی 29 بچ گئی۔ اس حساب سے اگر ہم 25 سال لگائیں تو ہماری 29 پشتیں یا 28 بچ گئی۔ اس میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے 50 سال کی عمر میں شادی کی ہوگی، اور سر مہینے کسی نے کرنا اگر کسی کی 50 میں بھی نہیں ہوئی، تو کچھ نے 40 میں کی ہوگی، کچھ نے 30 میں کی ہوگی، تو وہ ایسے ہے کہ بیچ میں سے تھوڑا گیپ آیا، تو ایوریج جو چل رہی ہے نا وہ 24 یا 25 پشتیں ہیں ہماری 23 سے 25 کے دوران، یعنی میرے اوپر حضور بابا صاحب، اور اگر کوئی مجھے شجرا لا کے دے دیتا ہے 29 کا یا 32 کا تو اس کا مطلب اس میں کہیں پہ کالا کالا ہے کچھ، یا کوئی لے آتا ہے 19 والا، سر میں صحیح کہہ رہا ہوں، تو 19 والا لے آتا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی فرق ہوگا، اس لیے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 24-25 والا جو ہے نا وہ رضوان بھائی وہ ملتا جلتا ہوگا، تقریباً وہ ٹھیک ہوگا۔ تو ایسے کر کے اس کو ہر زاویے سے ہم لوگ پھر دیکھتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شیخ فاضل صاحب ہے،
तो ये जावेद मुजफ्फर साहब की लड़ी इनसे आती है, उनकी औलाद कितनी थी, उनके बेटे कितने थे, वो अभी उन लोगों को याद है वहाँ जो बैठे हुए। और खसूसन ये कि हमारे वो जो पुराने जो एक खानदान था चिश्ती फैमिली का शिजरा लिखने वाला, उनके लोग भी अभी बैठे हैं, उनके पास भी मुसद्दका दीवान साहब का साइन हुआ भी शिजरे उनके पास पड़े पड़े। तो तकरीबन चौथी पांचवी छठी पुश्त तक हमारे तो शिजरे लिखे हुए पड़े लोगों के पास, जो मुसद्दका है जिनके ऊपर दीवान साहबान के और बड़े बड़े के साइन हुए हुए हैं नीचे। तो वो मुसद्दका का भी मिल जाए, उससे आगे तो बनाना मुश्किल ही नहीं, क्योंकि उसके बाद तो आप लोग यहाँ बैठे हैं जो आया था ना वो काफी ऑथेंटिकेटेड जी, ऑथेंटिक है। हाँ जी, मेरे पास भी है। मैं बल्कि 3-4 जो मुख्तलिफ दराए हैं ना, तो उनसे जो बरकत अली साहब थे आपके जो भुक्कल मकारे वाले हैं, मेरे ख्याल है 497 ही भी है ना, वहाँ वाले हैं। हाँ जी, उनका मैंने हासिल किया था, उनके पास बड़ा रजिस्टर है बहुत बड़ा, उसमें मुख्तलिफ खानदान जो इलाकाई लिहाज से थे उनका शिजरा पड़ा हुआ था, तो वो मैंने सारा इकट्ठा कर लिया, मैंने उससे फोटो बना दिया उसमें रखे। तो वो ऐसे है कि उसमें सारी लड़ियां शामिल हो गई। आज से 50-60 साल पहले का हमारे पास इकट्ठा हो गया, या 100 साल का, उससे आगे लड़ियां बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो उसमें जो शामिल होना चाहे मुझे व्हाट्सएप कर दे, भेज दें, उसमें इंशाल्लाह शामिल करेंगे, लेकिन नशर तब करेंगे जब उसकी तस्दीक हो जाएगी, बगैर तस्दीक के नहीं करेंगे। और तस्दीक कौन करेंगे? पीर साहब करेंगे, आप करेंगे, सब लोग कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, इनकी वालदा की तरफ से रिश्ता ऐसे बनता है, वालिद की तरफ से ऐसे बनता है, बस ठीक है, 100% हो गया तो वो ठीक है, वेरीफाइड है, उसमें फिर कोई इशू नहीं। अगर कहीं पे कोई शक आ जाता है तो फिर उसकी तस्दीक करना जरूरी है। तो जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।